کہ جب ان کا نام لیوا پر لینے والا کوئی نہیں تھا جی، وہ ملک سے باہر تھے، میں تو اس وقت بھی ایم این اے تھا جی، میں پارلیمانی سیکرٹری داخلہ تھا، تو یہ ملک سے باہر تھے، تو ہم کو ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا وہاں لنڈن میں، تو میاں صاحب پہلے دن جہاں وہاں سے سعودی عربیہ سے وہاں گئے تھے، تو میری ایجبر روڈ پہ ملاقات ہو گئی تھی جی، تو ہم اس کو لوکل باڈیز کے الیکشن میں 2005 کی بات کر رہا ہوں جی، ہمارا کوئی جھگڑا ہو گیا تھا اس وقت جو لوکل لیول پہ، تو اس بنیاد پہ ہم کو ناراض تھے، تو میں نے میاں صاحب کو آواز دی، تو میاں صاحب نے کہا جی ہم کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو میاں صاحب نے کہا نو 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 نو، میں تو پہلا دن یہاں جدہ سے آیا ہوں علاج کے لیے، میں تو پالیٹکس نہیں کر، میں نے کہا جی ہم ایم ایل ایز آئے ہیں، سیریس بات کر رہے ہیں، تو ہم وہ فقیر لوگ ہیں، فقیر ایم ایل اے، تو ہم وہ غیور اور باضمیر لوگ ہیں جو یہ ملک سے ان کو کوئی آنے نہیں دے رہا تھا، ان کا داخلہ پاکستان میں بند تھا، لوگ کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، تو ہم اس وقت ایم این اے تھے، اقتدار کے اس پاور کوریڈور میں گھومتے پھرتے تھے، تو ہم نے ان کو جوائن کیا مشکلات میں، اور 2008 کے الیکشن میں ایم پی اے منتخب ہوا، پی ایم ایل این کی ٹکٹ پہ جی، تو میاں صاحب کے ساتھ میں نے بطور ایم پی کام کیا، وہ میری انٹیگریٹی، میری آنیسٹی اور میری وفا سے وہ آگاہ ہے۔ جب میں 18 میں آزاد جیت کے آیا تو میرے سے پی ٹی آئی بھی 85,000 ووٹ سے ہار گئی، 40,000 ووٹ سے مسلم لیگ نون بھی ہار گئی، اور پیپلز پارٹی تو بیچاری کہیں لین قطار میں بھی نہیں تھی۔ وفاؤں کی پریورٹیز بدل سکتی ہیں، وہ اس میں میں جو ہے وہ بلوث انسان ہوں، بغیر کسی تمے، بغیر کسی لالچ، کسی عہدے کے، میں نے خان کو سپورٹ کیا، خان کے ساتھ کھڑا رہا، نہ کوئی وزیر بنا، نہ مشیر، نہ کوئی سرکاری تیل، ریزائن کر کے چلا گیا، 2 سال میری ٹرم بقایا تھی، اس وقت بھی مجھے بڑی پرکشش آفرز کی گئیں کہ ہم آپ کو فیڈرل منسٹر بناتے ہیں، 4 قسم کی جو 22 ایم این ایز جو اس وقت خان کو چھوڑ گئے تھے، تو اعتماد کے وقت کی میں بات کر رہا ہوں، تو میرے سامنے 4 فیڈرل منسٹریز رکھی گئیں اور کہا گیا کہ ان میں سے جو آپ چن لیں، میں نے کہا جی میں تو فقیر آدمی، میں نے منسٹر بن کے کیا کرنا ہے، اگر میں منسٹر بننا چاہتا تو میں عمران خان کو میں کہتا ہاں خان صاحب میں آپ کو ووٹ دے رہا ہوں، مجھے کیا بناؤ گے، تو میں نے ریزائن کر دیا۔ اب جو میں الیکشن جیت کے آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے آگ اور خون کا دریا کراس کر کے آیا ہوں، میں 28 جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بحال ہوا، میں پاکستان کے ان چند ایم این ایز میں شامل ہوں جن کے نامینیشن پیپر پھاڑ دیے گئے تھے، اور مجھے الحمدللہ میں بڑی سکھ کی نیند سو رہا ہوں اور بڑی پرسکون نیند سو رہا ہوں۔ ایسے میں جب خان صاحب جیل میں ہیں، فقیر منش آدمی ہوں، اور الحمدللہ جس نظریے کے ساتھ کھڑے تھے، اور جو خان کا جو نظریہ تھا ہم ان کا پارلیمانی انداز میں، جمہوری انداز میں مردانہ وار مقابلہ کر رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں، اور جو پی ایم نے آج جو میرے سے یہ سوال کیا ہے کہ خان صاحب آپ آ جائیں، اور انہوں نے یہ دعوت دی ہے، تو میں پی ایم صاحب کہنا چاہتا ہوں، پی ایم صاحب جب آپ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے نا، تو عمران خان میرا پرائم منسٹر تھا، تو میں ان کے سامنے آپ کو ملنے کے لیے گیا تھا۔ اچھا، بعد میں مجھ سے پرائم منسٹر نے پوچھا ثناء اللہ تم گئے، میں نے کہا جی میں ایک ذاتی رکھ رکھاؤ جو سیاست میں ہوتا ہے میں اس کا قائل ہوں، سیاسی نظریات کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہماری کسی سے کوئی ذاتیات ہے، یہ دشمنی ہے، یہ ہم کلاشن کوپیں لیے پھرتے ہیں اور کسی کو شوٹ کر دیں گے۔ تو میں شکر گزار ہوں میاں صاحب کا کہ میاں صاحب کے ساتھ میں نے چونکہ وقت گزارا تھا، میری شرافت، میری انٹیگریٹی اور میری آنیسٹی سے وہ آگاہ ہے۔ الحمدللہ آج میں جہاں کھڑا ہوں میرا ضمیر مطمئن ہے، میرا کیا کہتے ہو دل مطمئن ہے، اور یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے تو جہاں میں کھڑا ہوں، یہ تو کیا سمجھتا ہے اور میڈیا والا، میں جو کھڑا ہوں میں کھڑے رہیں گے، میں صاحب دماغ نہیں ہوں، میں صاحب بصیرت نہیں ہوں، میں صاحب بصارت نہیں ہوں، کیا مجھے پتہ نہیں ہے مفاد کہاں ہے، نقصان کیا ہے، جہاں کھڑا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑا ہوں، سینہ تان کے کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ کھڑا رہوں گا۔ وہ ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو کھڑا ہوگا نا، ان کا ضمیر اس کو کیسے جو ہے وہ ملامت نہیں کرے گا، جو اہل ضمیر لوگ ہوتے ہیں نا وہ اہل ضمیر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سسٹم کی تبدیلی کی بات کی تو کون سا سسٹم ریپلیس کرے گا؟ یہ موجودہ سسٹم جو ہے یہ
بالکل انہوں نے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بے روزگاری. اب یار دیکھو ریپلیس کیا ہوگی؟ اب کل آپ کے سامنے ہے جی. کل آپ کے سامنے جو پاکستان کے مختلف کونوں سے یہ لوگ آئے ہوئے تھے جو احتجاج کر رہے تھے, ان کی مشکلات تھی, پریشانیاں تھیں, آپ نے ان کو ڈنڈے مارے. کوئی ترام ہی نہیں رہ گیا, کوئی انسانیت ہی نہیں رہ گئی کہ یار دیکھو کہ وہ اگر آئے ہیں تو آپ کا کوئی ڈیلیگیشن ایم این ایز کا, پارلیمنٹیرین کا, منسٹرز کا جاتا, ان سے پوچھتا کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں, تو وہ ڈسپرس ہو جاتے. آپ ان کو ڈنڈے مار کے ان کو یہ کر کے, تو ایسے تو ملک نہیں چلتے نا. تو آپ نے سوال کیا ہے کہ بھائی جان مزدور, کسان, ریڑھی والا, ملازم پیشہ طبقہ جو ہے وہ رل گیا ہے. ان کا زندگی بسر کرنا مشکل ہو گیا ہے. ان کے جان جوکھوں پہ آئی ہوئی ہے, جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, وہ روٹی نہیں کھا سکتے. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 44% لوگ خطۂ غربت نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ورلڈ بینک ہی میں کر رہا ہوں, میں ثناء اللہ مستی خیل نہیں کہہ رہا, یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 44% لوگ پاکستان کے خطۂ غربت نیچے زندگی گزارنے میں مجبور ہیں. آپ کی بائنگ کیپیسٹی جو ہے 52% کم ہو گئی ہے. آپ کا جو صنعت و حرفت کے جو چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ ہے, اس نے پریس کانفرنس کی چند روز پہلے کہ ہماری 150 فیکٹری جو ہے ٹیکسٹائل کی بند ہو گئی ہے. ٹیکسٹائل بند. زراعت کے بارے میں حفیظ پاشا نے کہا تھا کہ پچھلے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے 1000 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. اور چوتھی میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں کہ جو پاکستان کے موجودہ وزیر داخلہ ہیں, ان کا سٹیٹمنٹ سنیں کہ پچھلے 3 سال کے اندر پاکستان سے کہ 100 ارب ڈالر جو ہیں لوگ نکال کے لے گئے ہیں. کتنا جی؟ 100 ارب ڈالر. میں تو نہیں کہہ رہا, وزیر داخلہ کہہ رہا. تو پھر آپ کی سمجھتے ہیں کہ وہ جو کل کہتے تھے کہ یہ کشمیر بنے گا پاکستان, تو آج روڈوں پہ کھڑے ہیں مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بچے. میں سمجھتا ہوں کہ عقل کے ناخن لیں, اپنی پالیسیز کو درست کریں. ڈنڈے سے, بلٹ سے مسائل کا حل نہیں ہے. مطالبات ہو سکتے ہیں, غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں, اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ ڈائلاگ. اگر اس کا اگر امریکہ, اسرائیل اور ایران کی صلح ہو سکتی ہے تو اپنوں نے صلح نہیں ہو سکتی. میرا سوال ہے نا, ہو سکتا, میرا سوال ہے. میں ایک محب وطن پاکستان, میرا دل روتا ہے کہ میں سینئر پارلیمنٹیرین ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں, ملک پلیٹ کر رہا ہے. قرضے آپ کے 83 ٹریلین پہ چلے گئے, یہ کہاں سے ادا کریں گے جی؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے عام آدمی کو ڈیلیور نہیں کر رہا. آپ میرے بھائی ہیں, میرے بیٹے ہیں, آپ یہاں کھڑے ہیں, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ کے گھر کا چل رہا ہے, کیا کہتے ہیں وہ جی, چولہا نہیں. اب گرمی میں, شدید ترین گرمی میں کھڑے ہیں باہر, یہاں کون کھڑا ہوتا ہے جی؟ 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے آپ کا چولہا. آپ کے گھر کے بجلی کے بل دیکھیں, گیس کے بل دیکھیں, آپ کے جو حالات کرائے دیکھیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ جو ہے اس قسم کا ہمارا جو ہے. میں ایک سیاسی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں, کچھ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں. اور جو آخری میں نقطہ, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, صحیح ہے. کل آپ نے دیکھا جی بلاول نے بائیکاٹ کیا, لیکن وہ اسمبلی دوبارہ چلے گئے تھے. کیا کیا؟ تحفظات کے اظہار کیا, حکومت لے لی. گلگت کی یا کشمیر کی؟ ایم نے بھی مطالبہ کرنا ہے. صحیح ہے. چون کا مربع کھڑا ہے, وہ کہہ رہے ہیں گورنر ہمارا لگا ہے. کہاں کی اینٹ اور کہاں کا روڑا, جہاں آپ کہاں کی اینٹ اور کہاں کا روڑا اکٹھا کریں گے نا, تو آپ توقع رکھیں کہ آپ جا رہے ہیں. بجٹ کے بعد یہ حکومت آپ کو چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. وہ ہمارے یہاں ایک کہتے ہیں, کیا حق نواز تیرا کیا نام ہے, وہ میرے خیال میں بھنگ پی کے آتا ہے, سویا رہتا ہے, اور وہ کسی ہیر اور رانجھے کا قصہ کی جنگ میں کچھ سنا رہے تھے. تو اس نے کہا جی کہ ساری رات سنتے رہے, وہ پختون تھا نا, تو جب صبح ہوئی نا, پوچھے ہیر رانجھا بہن بھائی ہے, میں اتنی بکواس کر رہا ہوں. نہیں, ریپلیس میں